بٹ مجھے بتائیں کہ یہ پھر اب اس وقت جو پاکستان میں اگر ہم مطلب کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم چین چلے جائیں گے ان سے بات کرنے کے لیے کہ لون کو سپریڈ اوور کر دیں، تو یہ پاکستان میں جو لونز لیے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر جو کمپنیز ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ گفتگو کیوں نہیں ہو سکتی سر؟ بالکل ہو سکتی ہے، اور یہ ہو بھی چکی ہے ایکچولی۔ 2021 کے اندر عمران خان صاحب نے جو مشرف صاحب کے زمانے میں پاور پلانٹ لگے تھے ان کے تمام اونرز کو بلایا تھا اور ان سے ری نیگوشیٹ کر لیا تھا انہوں نے اس وقت۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ اس کے اندر کافی لیڈ جو تھی وہ ہمارے ISI نے لی تھی، اور جو دفتر کے اندر ایک ISI کا افسر بھی بیٹھتا تھا جب یہ ری نیگوشیٹ ہوتا تھا، اور انہوں نے انویسٹر سے کچھ بھی کر کے یہ ری نیگوشیٹ کروا لیا تھا، لیکن ان کے 10 سال ہو گئے تھے، وہ بینکوں کو لون دے چکے تھے، اب صرف ان کے آپ نفع ہی کم کر رہے تھے۔ لیکن وہ چیز آپ چائنیز کے ساتھ نہیں کر سکے۔ جب میں بھی وزیر خزانہ تھا تو امریکہ کا، ورلڈ بینک کا، IMF کا بہت زیادہ اظہار تھا کہ آپ چائنا سے ری نیگوشیٹ کریں۔ میں نے تھوڑی بہت کوشش بھی کی لیکن چائنا والے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جو یہ اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا جو اب بھی آئے گا ان کو، اورنگزیب صاحب کو، اب یہ جب کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا سے ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ڈیفالٹ نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس وقت 4 سال میں جو پیسے دینے وہ 10 سال میں دیں گے، تو اس وقت انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، وہ میرے وقت تو اور بھی زیادہ انٹرسٹ ریٹ تھا، جب آپ ری اسکیجول کریں گے لون کا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، تو کتنی پیمنٹ کم ہوتی ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن دیکھیں ایک اگر میڈم اگر آپ اجازت دیں گزارش کرنے کی، کہ اس وقت بھی پاکستان کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ 34 روپے ہے، جو ایوریج بجلی کا ریٹ ہے وہ بغیر ٹیکسز کے۔ اس کے بعد حکومت پاکستان کیونکہ صارفین کو اور 200 یونٹ سے کم صارف کو بہت سستی بجلی دیتی ہے، 100 یونٹ سے کم کے 4-5 روپے اور 200 یونٹ سے کم کو 15 روپے، اور آدھے سے زیادہ 52% سے زیادہ 55% جو ہمارے صارف ہیں گھریلو صارف وہ 200 اور 100 کے یونٹ سے کم لیتے ہیں، تو ان کو جو آپ حکومت سبسڈی دے رہی ہوتی ہے وہ زیادہ بجلی لینے والوں سے لیتی ہے، یعنی کہ اگر آپ 400-500 یونٹ لیتے ہیں یا 600 یونٹ لیتے ہیں تو آپ کی جو بل ہے اس کے اندر سے وہ پیسے کماتے ہیں، اور جو غریب لوگوں کو سستی ترین بجلی دے رہے ہوتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور یہ پرائس ڈسٹورشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، حکومت اپنی جیب سے حکومت کو چاہیے کہ وہ پرائس ڈسٹورشن کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آج جب میں آپ اور بات کر رہے ہیں تو 28% گھریلو ٹیکس بل کے اوپر 28% حکومت نے ٹیکس لگایا ہے، کمرشل بلز کے اوپر گھریلو کے اوپر 28% لگایا، کمرشل کے اوپر 34% اور انڈسٹریل کے اوپر 24% حکومت نے ٹیکس لگایا ہے۔ حکومت کو میں یہ کم از کم گزارش کرتا ہوں کہ یار کچھ عرصے کے لیے یہ ٹیکس لگانا چھوڑ دو، انڈسٹریل کے اوپر رہن دو، کم از کم گھریلو صارف کے اوپر جو تم 28% ٹیکس لگا رہے ہو 27.6% وہ تو سر یہ ٹیکس کیوں لگاتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لگانا چاہیے اس وقت گھریلو صارف کے اوپر۔ نہیں سر، یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ what is the objective of this tax? Is it to collect money? Is it for something else? مطلب کہ حکومت ٹیکس تو لگاتی ہے، اس کا کوئی objective بھی تو ہوتا ہے نا؟ What are they collecting this money for? The objective of all taxes is to collect money so that we can have greater financing of PSDP کے اندر حکومت اور اخراجات کر چکے، NFC مطلب کہ اپنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈال کے وہ پورا کر رہے ہیں۔ 28% گھریلو صارف کے اوپر جو ہے ٹیکس ہے وہ، اگر آپ کا 28% ٹیکس ہے، اگر آپ کا 2 لاکھ روپے بجلی کا بل آتا ہے تو 56,000 روپے کا جو ہے وہ آپ کے اوپر گھریلو صارف کے اوپر ٹیکس ہے۔ 2 لاکھ روپے کا کمرشل دکان کا بل آتا ہے تو اس کے اوپر 68,000 روپے ٹیکس ہے، اور 2 لاکھ روپے کا یعنی سر وہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ پورا کر رہے ہیں نا بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈال کے۔ بہن کہیں پر تو جا کے اخراجات بھی کم کر سکتے ہیں نا، کہیں خدا نخواستہ کوئی حدیث نبوی میں تو نہیں آیا ہوا کہ آپ خرچے ہی بڑھائیں، آپ کے پاس نہیں ہے اگر جیب میں پیسے، اس وقت بل سے لوگ مر رہے ہیں تو تھوڑا سا خرچے کم کر دو، تھوڑا 200 ملین 200-300 سر آپ نے یہ ٹیکس سر یہ ٹیکس ختم کیا تھا جب آپ فائنانس منسٹر تھے، یا آپ بھی یہ کلیکٹ کر رہے تھے؟ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کتنا پرسنٹ ٹیکس تھا۔ انڈسٹریل ٹیکس جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ کمرشل کے اس کو آپ کو سیل ٹیکس واپس مل جاتا ہے، لیکن باقی ٹیکسز میری سمجھ سے باہر ہیں، اور یہ ٹیکس بالکل اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اب بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ جب بجلی کا یونٹ 14 روپے کا ہے اور آپ اس کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب بجلی کا یونٹ خود 34 روپے کا ہے اور آپ گھریلو صارف پہ 70 روپے پہ پہنچ گئے ہیں، آپ انڈسٹریل کمرشل ٹیرف پہ 60-70 روپے پہ پہنچ گئے، تو پھر آپ کو کم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری اگر آپ گزارش مجھ سے سنیں کہ آج بھی TND لاسز جو ہیں وہ نیپرا کے بتائے ہوئے لاسز سے 6-7% زیادہ ہیں، حکومت کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ اگر اتنی مہنگی ہو گئی ہے بجلی تو تھوڑی سی اس کے اوپر محنت کر لیں،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی این ڈی لاسز کم نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ آپ نجکاری نہیں کریں گے. حکومت ابھی بھی ریسیویبل نہیں کر سکتی ہے. کشمیر میں آپ بجلی سستی دے رہے ہیں، ٹرائبل ایریاز میں بجلی آپ سستی دے رہے ہیں، بلوچستان کے ٹیوب ویل کو بجلی کے بل آپ کلیکٹ نہیں کر پا رہے. یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو پیسے دینے والا صارف بیٹھا ہوا ہے وہ دے رہا ہے، اور اس لیے آپ کا بل زیادہ ہے.